الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اور اس گفتگو کے دوران، بات چیت کے دوران وہ کوئی ایسی بات، ایسا کلمہ کہتا ہے جس کے بارے میں اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو چکا ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی کی دل جوئی کی، اس کو حوصلہ دیا، اس کے ساتھ اچھی گفتگو کی، کسی کے مسئلے کو زبان کے ذریعے حل کر دیا. اب اس نے اچھا کلام کیا، اچھی گفتگو کی، کوئی جملہ اس نے بول دیا، اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا. آگے کے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات بندہ گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور کوئی بات کرتا ہے اور اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو چکا ہوتا ہے. اور بعض میں ہے کہ اس کو جہنم کی گہرائیوں کے اندر پھینک دیا جائے، اسے معلوم بھی نہ ہو. تو گفتگو کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے اپنی زبان کو محتاط رکھنا، اپنی گفتگو کو محتاط رکھنا کہ وہ بول کیا رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ بعض اوقات ہم گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کرتے ہوئے ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح کے کلمات یہ بول جاتے ہیں. حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہوگا. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ آج کے علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہی زبان کی بے احتیاطی، کہ بندہ گفتگو کرتے ہوئے احتیاط نہیں کرے گا اور اس کی زبان سے وہ کلمات نکلیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان ضائع ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث طیبہ میں ہمیں اس بات کی احتیاط بیان فرمائی ہے کہ ہم اپنی زبان کو محتاط رکھیں. زبان سے بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کلمے کی وجہ سے وہ مسلمان ہوتا ہے. یعنی ایک شخص دین اسلام سے دور ہے، کافر ہے، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ لے، دل سے مسلمان ہو گیا، لیکن اگر وہ کلمہ نہیں پڑھتا، زبان سے نہیں کہتا، تو ظاہر ہے کہ مسلمان اس کو اپنے قبرستان کے اندر کیسے دفنائیں گے، اس پر جنازہ کیسے پڑھیں گے، اس کو غسل کیسے دیں گے؟ ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ مسلمان ہے. مسلمان ہونے کی جو ہمیں دلیل ملے گی وہ ملے گی اس کے کلمہ پڑھنے سے، کہ اس نے کلمہ پڑھنا، ہمارے سامنے کلمہ پڑھا تو ہم اس وجہ سے وہ جو پہلے کافر تھا اب اس کو مومن مانتے ہیں. ہاں، جو پیدا ہی مسلمان ہوا، مومن کے گھر میں پیدا ہوا، تو اس کے اوپر بات نہیں ہے. لیکن زبان کی اہمیت کو دیکھیں کہ کلمہ پڑھا تو وہ شخص کے جو پہلے ایمان والا نہیں تھا اب ہمارے نزدیک ایمان والا کہلاتا ہے، اگرچہ اس کے دل میں کچھ بھی ہو، وہ اس کے اور اس کے رب کا معاملہ ہے، لیکن ہم اس کو مومن مانتے ہیں. اسی طرح زبان کا جو سب سے بڑا نقصان ہے، سب سے بڑی جو آفت ہے، وہ ایمان کا ضائع ہو جانا ہے. کہ یہی زبان ہوتی ہے کہ بندہ ذرا سی بے احتیاطی برتتا ہے اور ایسے کلمات کہہ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مخصوص کیفیات ہوں گی، مخصوص ہماری کنڈیشنز ہوں گی تو اس میں ہم جو ہے وہ کچھ بھی بول دیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. بعض لوگ میت ہو گئی، جنازہ ہو گیا، تو ایسے ایسے کلمات بولتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا. نعوذ باللہ من ذالک، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہوگی، نیک لوگوں کو تو اللہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کفر ہے یہ۔ اللہ الصمد، اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح کی کلمات بول جاتے ہیں، مذاق کریں گے تو مذاق میں یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق کے اندر جو چاہے بول دو، حالانکہ مذاق میں جو کلمات بولے جاتے ہیں وہ جھوٹ بولے جائیں تو اس کے اوپر جھوٹ کا حکم ہے۔ فرمایا کہ آدمی کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑتے، اور فرمایا جہنم کی گہرائیوں کے اندر بندہ گرتا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ وہ بات کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور اس کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے، اور جہنم کی گہرائیوں کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ مذاق کے اندر جو چاہے بول دے، بالخصوص جو یہ فلمی ڈرامے دیکھنے والے ہوتے ہیں، فلمی ڈراموں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، اسٹیج ڈرامے کرتے ہیں، تو طرح طرح کی کلمات بولتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یعنی ہنسانا، خوش کرنا لوگوں کو ایک الگ چیز ہے، ہنسانا اور ہنسا کر پھر کفریہ کلمات بولنا، لوگوں کے ایمان سے کھیلنا، اور لوگوں کے درمیان ایسے کلمات کو رائج کر دینا کہ جس کی وجہ سے ان کے اپنے ایمان کے لالے پڑ جائیں، یہ بہت ہی عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے کہ اس طرح لوگوں کے درمیان ان کلمات کو عام کرنا۔ لوگ بولیں گے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا اور وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں اپنی زبان کو بھی قابو میں رکھنا چاہیے۔ ایمان وہ دولت ہے، وہ نعمت ہے کہ چونکہ ہمیں تھالی میں مل گئی ہے، پلیٹ کے اندر مل گئی ہے، ہم پیدا ہی مسلمانوں کے گھر کے اندر ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اتنی قدر اس کی نہیں، ورنہ یہ وہ نعمت ہے کہ اس کی قدر تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھی جائے کہ کس طرح ان کے اوپر ظلم و ستم ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گرم کوئلوں کے اوپر ان کو لٹا دیا جاتا تھا اور ان کی چربی پگھل کر کوئلوں کو بجھا دیتی تھی کہ ایمان چھوڑ دو، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں چھوڑتے تھے، ان کو ایمان کی قدر معلوم تھی۔ آج ہمیں ایمان کی قدر معلوم نہیں، تو ایمان کے ضائع ہونے کا خوف ہمیں نہیں ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ علماء کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ جس کو دنیا میں اپنے ایمان کے چھن جانے کی فکر نہیں ہے کہ کہیں اس کا موت کے وقت ایمان ضائع نہ ہو جائے، تو اس بات کا بڑا خطرہ ہے کہ واقعی موت کے وقت اس کا ایمان چھین نہ لیا جائے۔ نہیں، جب بندہ گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بالکل قریب ٹارگٹ پر پہنچتے ہیں تو چند گھوڑے قریب ہو تو ہر ایک کوشش کرتا ہے اور اپنی پوری قوت لگاتا ہے کہ پہلے وہ آگے بڑھ جائے۔ تو انسان اپنی ساری زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور شیطان اس کو بہکا رہا ہوتا ہے۔ موت کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں آدمی اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے اور شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان چھین لے۔ ماں باپ کی شکل کے اندر آ کے بولتا ہے کہ میں جو ہے وہ مسلمان ہوا تو پھنس گیا تو یہودی مذہب کو قبول کر لے، میں مسلمان تھا تو پھنس گیا تو عیسائی مذہب کو قبول کر لے۔ اس طرح آ کے وہ بہکاوے کے اندر ڈالتا ہے۔ لیکن بندہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے والا ہو اور موت کے وقت بھی وہ اس کی سوچ رکھتا ہو اور اللہ کی رحمت ہو تو وہ اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، رینیو کرتے رہا کرو۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ کہتے رہا کرو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ ایک تو ہمارے دل کے خیالات پر پکڑ نہیں، وسوسوں پر پکڑ نہیں ہے، اور جس چیز کی بھی ہم توبہ کریں سچے دل سے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے توبہ وہ نفیس چیز پیدا کی ہے کہ جو ہر طرح کے گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ بس توبہ کے حساب سے ہونی چاہیے، جیسی توبہ کرنی چاہیے، اگر ویسی توبہ کریں تو دنیا کے اندر
بندہ اگر کفر و شرک سے بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دیتا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. قیامت کے دن اگر کوئی مشرک آیا، کفر کر کے آیا، تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش نہیں فرمائے گا. اس کے علاوہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. تو اپنی عادت بنا لیں کہ کم از کم رات کو سوتے وقت اپنی زبان کا یہ بہترین استعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں توبہ کر لیا کریں کہ اللہ عز و جل، میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا کریں. یہ عادت ہوگی تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی زبان پر کلمہ جاری رہے گا. اور ایک وظیفہ، ایک طریقہ جو ہے وہ حدیث پاک میں یہ بھی بیان فرمایا کہ بندے کا سب سے آخری کلام سوتے وقت یہ سورہ کافرون ہونا چاہیے. اگر سورہ کافرون بندہ آخر کے اندر پڑھ لیتا ہے سوتے وقت، کوئی دوسرا کلام اس کے بعد گفتگو نہیں کرتا، آخری کلام یہ کرے گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان محفوظ رہے گا. رب تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی حفاظت کی فکر نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے کہ موت کے وقت ہم سب کا ایمان سلامت رہے. ایمان سلامت رہ کر ہم دنیا سے جائیں. امیر اہل سنت کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے، برے خاتمے کے اسباب. برے خاتمے کے اسباب، کس وجہ سے خاتمہ برا ہوتا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا مطالعہ فرمائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت آپ کو اس سے عبرت حاصل ہوگی. رب تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.